ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے ہیپاٹائٹس کی. ایک اور بہت امپورٹنٹ ڈاکٹر جو موڈ آف ٹرانسمیشن کی بات کر رہے تھے تو اس کے اندر کہ جناب آپ کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ٹوتھ برش شیئر کرنے سے بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے. ایک دوسرے کے جو ریزرس ہیں خاص طور سے پاکستان کے اندر جو لوگ اکثر رواج ہے کہ باہر جو ہے حجام کے جا کے شیپ بنواتے ہیں اور وہ حجام اکثر جو ہے وہ بلیڈس جو ہے وہ سیم ہی بلیڈ سے 3-4 لوگوں کو جو ہے وہ شیپ بنا دیتے ہیں, ریزر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ سورس ہے پاکستان میں ٹرانسفر ہونے کا. تو جو ناظرین ہمارے خاص طور سے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ باہر جائیں خاص طور سے حجام کی دکانوں پر اور اب وہ آپ کی شیو وغیرہ ریزر وغیرہ کریں تو ان سے خاص طور سے اسپیشلی میک شیور کر لیں کہ انہوں نے جو بلیڈ جو ہے ریزر جو یوز کر رہے ہیں وہ بالکل فریش ہے, کسی اور آدمی کے اوپر تو یوز نہیں کیا پہلے, اور جو خاص طور سے اگر وہ انسٹرومنٹس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں, دھو لیں اور نیا بلیڈ استعمال کریں. اس کے علاوہ ٹوتھ برش وغیرہ پاکستان میں رواج ہے کہ ایک ہی برش سے پوری فیملی جو ہے وہ ٹوتھ دان صاف کر رہی ہوتی ہے. یہ بہت بری پریکٹس ہے اور یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے بھی آپ کو ہیپاٹائٹس جو ہے وہ بلیڈنگ ہوتی ہے گمز کے اندر اور وہ میوکس میمبرین اور بلڈ کے تھرو یہ ٹرانسفر ایک دوسرے کو ہو سکتا ہے. دوسرے ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے یاد دلایا تھا کہ جو خاص طور سے یہ پریکٹس ہے خاص طور سے شیان حیدری کے اندر جو ہے وہ کہ وہ ماتم کرتے ہیں زنجیروں سے, تو اس میں بلیڈس اور زنی جو کرتے ہیں وہ بلیڈس اکثر میں نے دیکھا, ہم نے بھی بچپن میں دیکھا کہ ایک آدمی نے وہ زنجیر کی استعمال پھر دوسرے نے استعمال کر لی. تو یہ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں کہ یہ بڑا خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اس میں تو میرے پاس کچھ کیسز بھی ہیں اور دوسری بات یہ کہ میں آپ سے خاص طور پہ یہ معاملہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے یہ جو بلڈ بارن وائرسز کے متعلق اتنا کچھ علم ہی نہیں تھا. ہیپاٹائٹس سی 1989 سے پہلے تو علم ہی نہیں تھا کہ یہ تو ایک وہ وائرس کی جو وہ ایک ایپیڈیمک ہوئی, کچھ پیشنٹس میں نوٹ کی گئی, تو پھر یہ اس پہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی کہ یہ ہے کیا. ایک ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ہوتا تھا ہیپاٹائٹس سی کی ٹرانسمیشن کی وجہ سے. تو یہ بیسیکلی میں آپ سے کل عموماً اس معاملے پہ اتفاق کرتا ہوں کیونکہ یہ پریکٹس میں نے خود بھی دیکھی ہے کہ وہ نہ صرف انسٹرومنٹ مثلا چاقو ہو گئے یا بلیڈس جیسے آپ نے ذکر کیا, بلیڈس کے علاوہ وہ جو ذوالفقار یا زنجیر جسے بولتے ہیں, زنجیر زنی کرتے ہیں ماتم, تو وہ بھائی ایک بندہ کر رہا ہے اسے اچھا بھائی اب مجھے دینا چند منٹ کے لیے, دیٹس ایبسلیوٹلی کنٹامینیٹڈ. تو اس سے ہیپاٹائٹس سی کے انفیکشن یعنی آپ سوچیں کہ اگر ایک ہی بندہ 5 سال میں وہ سالانہ وہ اگر اجتماع میں شرکت کرتا ہے تو وہ ڈفرینٹ وائرسز سے بھی ہو سکتا ہے. اب وہی اگر زنجیر اس نے 2-4 بندوں سے شیئر کیے تو نہ صرف ایک بلکہ ملٹیپل وائرسز اور ملٹیپل ٹائپس آف وائرسز ہو سکتے ہیں, لگ سکتے ہیں بالکل. تو اس میں ایکیوٹ ہیپاٹائٹس تو ہے ہی, لیکن اس میں جو آپ یہ کہیں کہ ہیپاٹائٹس بی بھی ہو سکتا ہے اور HIV بھی ہو سکتا ہے, یہ نیور نو. ہاں کوئی سی وائرس, بالکل صحیح. تو اس میں انتہائی آپ کی کہیں گے ہمارے ناظرین سے کہ بالکل شیئر نہ کریں اپنی زنجیر جب آپ کریں تو اپنی زنجیر سیپریٹ رکھیں, اس کو کسی اور کو نہ دیں جب تک کہ اس کو کلین اور صاف, اور یہ جو شیئر بالکل نہ کریں کیونکہ یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں وائرسز کا میں نے ذکر کیا, ان تینوں وائرسز میں, اور HIV کی تو دیکھیں اب تک علاج بھی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کو ایڈس کا وائرس لے کے پھر رہا ہے, وہی زنجیر آپ نے استعمال کر لی, آپ کو کیا پتا کس کے جسم میں کون سا وائرس ہے جب تک کہ ٹیسٹ نہ ہو. جب آپ جانتے نہیں ہیں ہر ایک کو تو وہ وائرس تو آپ کو خطرناک وائرس HIV بھی لگ سکتی ہے کیونکہ اس کا علاج ہی ممکن نہیں ہے اب تک. HIV میں بدقسمتی سے پاکستان میں کافی کامن ہو رہی ہے. ہاں جی, کیور نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں کنٹرول کیا جیسے ڈیزیز پروگریشن کا اور ڈفرینٹ ہیں اس میں موڈس آف ماڈیلٹیز آف ٹریٹمنٹ بھی ہیں, کمبینیشن ٹریٹمنٹ میں اس میں مچ بیٹر ریزلٹس, وی آر مچ بیٹر ایٹ ایون ٹریٹنگ HIV. بدقسمتی سے پھر بھی بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جو افریقن ممالک ہے جہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں ایپیڈیمک ہے ہیپاٹائٹس B, C اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہے B اور C بہت زیادہ, کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن پور کنٹریز ہیں جہاں پہ اگین وہی آ جاتی ہیں کہ ہیلتھ سٹینڈرڈز جو ہیں اور اسپیشلی جو ہے وہ دوسرا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ پروٹیکٹیو میتھڈز نہیں استعمال کیے جاتے ایز اے رزلٹ جو ٹرانسمیشن ہے اس انفیکشن کی. لیکن یہ اس ایشو پہ میں نے خاص طور پہ آپ سے ذکر کیا کہ میں آئی وانٹ ٹو شیئر مائی ویوز کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ سورس آف ٹرانسمیشن آف انفیکشن ہے اور ایز اے رزلٹ کیونکہ وہ ڈیکنٹامینیشن نہیں کرتے. مزے کی بات ہے یہ تینوں وائرسز ڈی ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں. تینوں وائرسز آپ اگر ان کی پراپر ڈس انفیکشن کر لیں آپ اپنے انسٹرومنٹ کی, تینوں وائرسز سے آپ کلیئر ہو سکتے ہیں. اس میں پرٹیکولرلی ہیٹ ریلیٹڈ ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ جب تک
یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہوگا کہ بھائی اس کو ڈس انفیکشن کیسے کرنی ہے، اس انسٹرومنٹ کو آپ نے استعمال کیا تو آپ بچیں گے کیسے. بالکل. بدقسمتی سے یہ تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ جو لوگ زنجیر زنی کرتے ہیں ان کو کیا ان بلیڈس کو جو ہے آٹو کلیز میں اس کو جو ہے وہاں سے اس کو کلین کروائیں، کیسے اس کو وائرسز کس لیول پہ ان کو ہیٹ یا اس پہ رکھنا چاہیے کہ میک شیور ہو کہ بلیڈ جو ہیں وہ وائرس سے کنٹامینیٹڈ نہیں ہیں اگر تو بلیڈس بجائے پانی دھونے کے؟ جی ایک تو بلیڈس آپ ڈسپوزیبل بلیڈس استعمال کر سکتے، جیسے سرنجز کی بات ہم نے کی لاسٹ ٹائم، مجھے یاد آ رہا کہ ہم نے ذکر کیا کہ آپ اگر سرنج استعمال کرتے ہیں یا آپ کو استعمال کے لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے تو آپ انسسٹ کریں گے ڈسپوزیبل سرنج استعمال کی جائے. تو سیم وے ڈسپوزیبل پلیٹس بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر بات آ جاتی ہے وہ زنجیر کی تو وہ اس طرح کے انسٹرومنٹ ہیں، اس یور پرسنل انسٹرومنٹ، آئدر یو ڈونٹ شیئر ود اینی ون، ڈونٹ بارو فرام اینی ون، کسی سے ادھار نہ لیں، کسی سے لے کے استعمال کرنے کے لیے جو چیز ہو آپ کے پرسنل کیس آپ کی جیسے پرسنل چیز ہے، جیسے آپ کو پستول ہے یا کوئی اسلحہ ہے آپ کسی کو نہیں دیتے کیونکہ اگر اس نے استعمال کیا تو ذمہ دار آپ بھی ہیں. تو بہرحال میں وہی انالوجی استعمال کروں گا کہ یہ ایک طریقہ ہوگا کہ اس کی پریونشن کے لیے. لیکن جہاں تک بات آ جاتی ہے ڈیکنٹامینیشن کی اور ڈس انفیکشن کی انسٹرومنٹ کی، تو اس میں میرے خیال میں یہ ریکمینڈ کروں گا اس میں آٹو کلیو، کیونکہ وہ نان کمرشل بیسس پہ اویلیبل نہیں ہے وہ ٹیکنیکس، تو پاسبلی دیٹ مے ناٹ بی ٹرو وے آف اور پراپر وے آف ڈس انفیکٹنگ اور کلیننگ دی انسٹرومنٹس. اس کی بجائے میرے خیال میں وہی بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ سمپل اینڈ افیکٹو کہ آپ اس طرح کی چیز استعمال کریں جو یا تو ڈسپوزیبل ہو یا کسی کے ساتھ شیئر ہی نہیں کریں. بالکل. تو ناظرین جیسے آپ کافی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، خاص طور سے جو ناظرین ہمارے پاکستان میں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے 3-4 چیزیں میں سمرائز کر دوں کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی جو ہے اس سے آپ کیسے بچیں گے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس موڈ آف ٹرانسمیشن کو سمجھنا کہ یہ جو ہے وہ ٹرانسمٹ کیسے ہوتا ہے، یہ بیماری لگتی کیسے ہے. تو اس میں 3-4 چیز ڈاکٹر صاحب نے بتائی تھی کہ ایک تو بلڈ ٹرانسفیوژن ہے. جب آپ کو خدا خاصہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو یا کوئی آپ خود بیمار ہیں تو میک شیور کریں جو آپ کو بلڈ لگے وہ پراپر میک شیور کروا لیں ہاسپٹل سے کہ اس کی پراپر اسکریننگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دوسرے یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں جیسے خاص طور سے میاں بیوی کو یا ہسبینڈ اور وائف کو دونوں میں سے اگر کسی کو وائرس ڈائگنوز ہوا ہے تو ہسبینڈ کی، وائف کی، جس کی سب کی پوری فیملی کی اسکریننگ بہت امپورٹنٹ ہے. اور خاص طور سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اگر ماں انفیکٹڈ ہے تو ان بچوں کو جو ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن کروانا بھی بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ وہ ہیپاٹائٹس بی سے بچ سکے. ہیپاٹائٹس اے اور بی کی ویکسینیشن اویلیبل ہے، یہاں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، لیکن ہیپاٹائٹس سی کی کوئی ویکسینیشن فارچونیٹلی نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ کی فیملی میں کسی کو ہیپاٹائٹس اے یا بی ڈائگنوز ہوا ہے تو آپ ضرور اسکریننگ کرائیں. پوری سی کی بھی کروانے کی پاسبلٹی ہے کہ سی بھی ہو. اور اس کے علاوہ جو ٹرانسمیشن کا تھا کہ جناب آپ جب باہر اکثر رواج ہے کہ آپ باہر شیو کرواتے ہیں تو یا ڈاکٹرز کے جاتے ہیں، کافی ڈاکٹرز گاؤں دیہاتوں میں یہ فیسلٹیز نہیں ہیں، کوالیفائڈ نہیں ہیں. میک شیور کریں کہ جو ڈاکٹرز یا انکوالیفائڈ کمپاؤنڈر یا جو لوگ بھی آپ کو انجیکشن لگا رہے ہیں پہلے تو کوشش کریں کہ انجیکشن سے اوائڈ کریں. اگر انجیکشن کسی وجہ سے لگوانا بھی پڑتا ہے تو آپ یہ میک شیور کریں کہ جو نیڈل اور سرنج اس میں استعمال کی جا رہی ہیں وہ کمپلیٹلی فریش ہوں، اس سے پہلے کسی اور مریض کے اوپر استعمال نہ کی گئی ہو. ٹوتھ برش کا استعمال فیملی میں ہر ایک کا اپنا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جتنی بھی سہولتیں ہیں، تولیہ ہے، جتنی زیادہ ہم اپنے ہر ایک فیملی ممبر کا اپنی چیز ہو تو بہتر ہے. اس کے علاوہ جناب ہیپاٹائٹس بی کی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ویکسینیشن اویلیبل ہے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یا خاص طور سے جیسے پاکستان وغیرہ میں ایسٹر میں ان کی ویکسینیشن ہے اے اور بی کی اویلیبل ہے. اور جو بچے اگر آپ اپنے بچوں جن کو انفیکشن نہیں ہے ان کو اگر ویکسینیشن کروا لیں تو یہ کافی زیادہ مفید ثابت ہوگی کہ آپ ان بچوں کو آگے چل کے فیوچر کے اندر انفیکشن سے بچا سکتے ہیں. اب آگے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے تھوڑی سی ہیپاٹائٹس سی کی کہ ہیپاٹائٹس سی جو ہے کافی خطرناک اور ایکٹیو وائرس ہے جو کہ لیور کینسر کا بھی نتیجہ نکلتا ہے، جس سے کافی میں نے پیشنٹ دیکھے ہیں اپنے جاننے والوں میں پاکستان میں اور یہاں پر بھی کہ جن کا ہیپاٹائٹس سی بہت لیٹ ڈائگنوز ہوا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کینسر میں تبدیل ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں لنک ہیپاٹائٹس سی کا کیسے لنک ہے کینسر میں، کیسے یہ تبدیل کرتا ہے اور یہ اگر کتنی جلدی اس کا علاج کروانا چاہیے، اگر کینسر کون سے اسٹیج پہ کینسر شروع ہوتا ہے اگر کسی کو ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے؟ اچھا، جہاں تک تھوڑی سی میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ کینسر کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہیپاٹائٹس بی اور سی دونوں سے ہو سکتا ہے، دونوں سے ریلیٹڈ ہے. لیکن اوور آل آپ کو میں فگر کوٹ کر سکتا ہوں تقریباً اگر لیسے 100 مریضوں کو ہوا ہے ہیپاٹائٹس سی جو ہے اس میں تقریباً 1/3 اراؤنڈ 25 یعنی 25 سے 30% کے قریب مریضوں کو پاسبلٹی ہے کہ انہیں ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے لیور کینسر ہو جائے گا.
اس میں تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کیور بھی ہو گیا, آپ نے ٹریٹمنٹ لی ہے, اور اگر آپ کا کینسر کیور بھی کرونک انفیکشن جو ہیپیٹائٹس سی کا کیور بھی ہو گیا, پھر بھی ہمیں اسکریننگ کنٹینیوسلی کرنی پڑتی ہے. ہاں, ان کو سرویلنس میں رکھتے ہیں آپ. جی, آپ پہلے اسکرین کرتے ہیں, پھر سرویلنس انڈر سرویلنس رکھتے ہیں, تو اس کو ایوری 6 منتھسلی 1 ایئرلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ہیپیٹائٹس سی انفیکشن جو ہم نے کس اسٹیج پہ کیور کیا. جی. اگر آپ کو ارلی کیور کر دیا ہم نے, ارلی اسٹیج پہ جہاں پہ کوئی چینجز نہیں تھیں آپ کے لیور میں, اور اگر ہم نے آپ کو کیور کیا ہے, لیٹس سے اگر آپ کو ٹریٹ کیا ہے ایڈوانس اسٹیج پہ جہاں پہ آپ کو سیروسس آف لیور بھی ہو چکی تھی, تو پھر تو اور بھی امپارٹنٹ ہے. سملرلی ہیپیٹائٹس بی میں بھی بدقسمتی, ہیپیٹائٹس بی میں ایکچولی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ ہیپیٹائٹس بی میں کینسر جو ہے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے آپ کو, اگر کرونک ہے. اگر کرونک خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس بی ایکیوٹ اسٹیج میں تقریباً 95% جو ہے وہ کلیئر ہو جاتے ہیں, اگر آپ کو آپ اڈلٹ ہیں, اگر آپ نے چائلڈہڈ میں یعنی ڈیورنگ برتھ آپ نے ایکوائر نہیں کیا, یہ تو دیٹس اے گڈ پوائنٹ. لیکن بدقسمتی یہ کہ جو 5% پیشنٹس ہیں جن کو کرونک اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے, کرونک ایکٹیو ہیپیٹائٹس جسے بول دیتے ہیں, کرونک کیریئر اسٹیٹ ہے, وہ کسی بھی وقت ری ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے بھی میڈیکیشنز اویلیبل ہیں. دیٹس اے گریٹ نیوز. میں نام بھی لے سکتا ہوں, ٹینیفوور, انٹیکویر, لیموویکٹین کا وہ کمبینیشن میں بھی لانگ ٹرم بھی استعمال ہو سکتی ہیں. دیٹ ریڈیوسز دا چانس آف گیٹنگ تھنگس ورس. اب ہیپیٹائٹس سی کی بات پہ آئیے. ہیپیٹائٹس سی میں پہلے تو آپ مجھے یاد ہے کہ پچھلے ہمارے پروگرام میں ایک کالر نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے 48 ہفتے کی ٹریٹمنٹ لی, وہ انجیکشن لگتا تھا اور کہ اس کے سائڈ افیکٹس ایکسٹریم, پیگلیٹڈ انٹرفیرون کی بات. جی. اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو جو ہے وہ مکمل ٹریٹمنٹ نہیں کیا. تھوڑا سا کنفیوژن یہاں ناظرین کا ظاہر کر دیں کہ جیسے آپ بات کر رہے تھے کیریئر کی, کہ کیریئر میں اور ایکٹیو انفیکشن میں کیا فرق ہوتا ہے, اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجیے ہمارے ناظرین کے لیے حادثہ تاکہ آسانی ہو جائے. انفیکشن اگر ہو رہا ہے اور وائرل آپ کی باڈی میں موجود ہے, تو پھر وائرس کا لیول میئر کرنے کے لیے اس کی ٹھیک ہے اسٹڈی کرتے ہیں. بلڈ بورن ہے وائرس جیسے, لیکن اینٹی باڈی تو ساری عمر موجود رہتی ہے دونوں وائرس کی, کسی بھی وائرس کی اگر ہو تو ان کی اینٹی باڈی ساری عمر موجود رہتی ہے. ہیپیٹائٹس بی میں وائرل ڈی این اے بولیں گے, اور ہیپیٹائٹس سی میں وائرل آر این اے بولیں گے. تو وہ اس کے لیے پی سی آر اسٹڈیز ہم کرتے ہیں. تو خیر, تو وہ پی سی آر سے آپ پتہ لگاتے ہیں, اسپیشل بلڈ ٹیسٹ ہے کہ جی وائرس ایکٹیو ہے یا نہیں. وائرس ایکٹیو ہے, اور اگر ہے بھی تو کتنا لیول کتنا ہے, یعنی اگر اس میں ہے کہ لیول لو لیول انفیکشن ہے, ہائی لیول انفیکشن, ہائیلی ایکٹیو ریپلیکیٹنگ وائرس ہے. اگر لیول بالکل کم ہے پی سی آر کا تو آپ کہیں گے کہ یہ کیریئر ہے, ایکٹیو وائرس نہیں ہے, یہ ایکٹیو انفیکشن نہیں ہے, لو لیول ڈارمنٹ. اور دوسرے خاص طور سے بی کا آپ بتا رہے تھے کہ اگر سرفیس اینٹیجن بی کی جو ہے ای اور اینٹی سرفیس بی اینٹیجن موجود نہیں ہے تو وہ ایکٹیو انفیکشن نہیں. جی, اگر اس میں مینلی جو ہے ہیپیٹائٹس بی میں ہم ای اینٹیجن کو ایکیوٹ انفیکشس اسٹیج میں لگتے ہیں, اور اگر کسی شخص میں ای اینٹیجن پازیٹیو ہے, اگر ای اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں, دیٹ مینز ہی از پاسبلی کلیئر دا ایکیوٹ اسٹیج. لیکن یہ ہے کہ اب وہ انفیکشس اسٹیج تو گزر چکی ہیں, اور میں بھی اس میں اینٹی باڈیز بھی بن گئی. اگر ہیپیٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن کے خلاف اینٹی باڈیز بن گئی, تو پھر تو آپ انفیکشن ہیپیٹائٹس بی کا کلیئر کر چکے ہیں. لیکن بات کرتے ہیں ہیپیٹائٹس سی پہ. ہیپیٹائٹس سی میں جو ٹریٹمنٹ تھی کچھ عرصہ پہلے تک, وہ صرف پیگلیٹڈ انٹرفیرون اور رائباوائرین تقریباً یہی تھا, اور 48 ہفتے لیں, اور اس میں یہ سسٹین وائرولوجیکل رسپانس اگر کچھ لوگوں کو ہو جاتا تھا, سم پیپل وڈ اچیو, کیونکہ اس میں ڈپینڈ کرتا ہے نا. ہیپیٹائٹس سی آپ کا ٹائپ 1 ہے, ٹائپ 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, 5 جی, آپ بتا رہے تھے جینو ٹائپ کے جینو ٹائپ ہوتی ہیں. تو ہیپیٹائٹس سی کی ٹریٹمنٹ میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو آپ کا وائرل لوڈ کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ ٹائپ آف کون سا جینو ٹائپ کیا ہے. دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں جب آپ کنسیڈر کرتے ہیں. کچھ اور فیکٹرز بھی کاؤنٹ کرتے ہیں, آپ کی عمر کیا ہے, آپ ڈائبیٹک ہیں, اور کوئی پرابلمس ہیں آپ کو, تو وہ تو خیر سے ہے ہی. لیکن یہ کہ خوش قسمتی یہ ہے کہ اب اس پہ اتنی ریسرچ ہوئی ہے کہ ڈائریکٹلی ایکٹنگ اینٹی وائرل ایجنٹس جنہیں ہم بولتے ہیں, ٹینیفوور کی بات کر رہا ہوں, سبیفویر, ڈیلیکٹویر, کوائٹ اے فیو اور ڈائریکٹلی ایکٹنگ اینٹی وائرل ایجنٹس آ گئے ہیں. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ جینو ٹائپ 1 جو ہے, جینو ٹائپ 1, اس کو ٹریٹ کرنا خاصا مشکل ہوتا تھا, کیونکہ ہمیں پیگلیٹڈ انٹرفیرون کے ساتھ جو سکسیس ملتی تھی اراؤنڈ 40± میکسیمم اپ ٹو 50% سکسیس ہوتی تھی. اور ہیپیٹائٹس ٹائپ 1 جینو ٹائپ جو ہے ہیپیٹائٹس سی میں, وہ مور کامن ان UK. اب یہ ہے کہ یہ جو نئی کمبینیشن آف ڈرگس آئے ہیں, ان میں کافی افیکٹو ہے, ویری افیکٹو. اور سب سے خوش قسمتی کی بات یہ کہ میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ WHO نے اناؤنس کیا ہے کہ ہیپیٹائٹس سی کے لیے جو میڈیکیشنز ہیں, they are essential list of essential for life medications کی لسٹ میں ان کو شامل کر دیا ہے.
تو بیسیکلی وہ جو منوپلی ہے اور پرائس فکسنگ ہے جو ڈرگ کمپنیز کی طرف سے وہ ختم ہو جائے گی. جی وہ ختم ہو جائے گی, اور جو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پرائسز ان ڈرگس کی جو ہے وہ کم ہو جائیں گی, اور عام آدمی کی. تو یہ پوری دنیا میں اویلیبل ہوں گی. جب WHO اس پہ کام کر رہا تھا, پاکستان وغیرہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی سہولتیں ہوپفلی انشاءاللہ. میں وہی اسی بات پہ آ رہا تھا کہ مجھے ابھی تک یاد پڑ رہا ہے کہ پیگلیٹڈ انٹرفیرون کے ساتھ جو سال بھر کی ٹریٹمنٹ 48 ہفتے کی ہوتی تھی, وہ دیٹ واز کرول, اور تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے سے زیادہ یعنی وہ ٹریٹمنٹ تھی, اس سے بھی زیادہ وہ شاید. لیکن اب یہ کہ یہ ڈائریکٹلی اورل ٹیبلٹس ہیں, ایک تو ان کو مانیٹر کرنا آسان ہے, اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ویری افیکٹولی یعنی بہت جلدی, یعنی 48 ہفتے کی ٹریٹمنٹ بھی نہیں آپ کو لینی پڑے گی. لکیلی آپ کو 12 ہفتے, اور بعض دفعہ ایسے کوئی ایسا کام نہیں چل رہا ہے کہ ہیپاٹائٹس سی کی ویکسینیشن کے لیے بھی کوئی تیاری ہو رہی ہیں یا نہیں؟ ہیپاٹائٹس سی کے وائرس کے لیے ویکسینیشن پہ کچھ کام ہوا ہے, لیکن ابھی تک جو اس پہ کچھ ٹرائل ورک بھی ہوا ہے, لیکن یہ کہ وہ ویکسین جو ہے عام ابھی تک اویلیبل نہیں ہے. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ ہیپاٹائٹس سی وائرس کی نیچر ہی کچھ اس طرح کے, اس پہ شاید ممکن ڈفرینٹ ٹائپ کی بے شمار ٹائپ کی جینو ٹائپ ہوتی ہیں, تو وہ کنٹینیوسلی ریپلیکیٹ کرتا رہتا ہے وائرس, اس کے خلاف امیونوجینٹی ڈیولپ کرنا باڈی میں, اور افیکٹولی مے بی وی کین بریک تھرو, نیور نو. میڈیسن اس طریقے سے ڈیولپ ہو رہی ہے. میں آپ کو یہی 1989 میں پہلی دفعہ اس وائرس کا ذکر ہوا نان اے نان بی سے, اور وی ڈن سو ویل کہ آپ دیکھیں کہ کمٹمنٹ آف ہیلتھ کے پروفیشنلز. ہاں نہیں, اویئرنیس بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے لوگوں میں, اور ٹریٹمنٹ کے اپرچونیٹیز بھی, جیسے آپ بتا رہے تھے کہ نئی اینٹی وائرل چیزیں آ رہی ہیں بجائے انجیکشن کے. اب اورل اینٹی وائرل سے بھی کام چل جائے گا, اور وہ کام مور لائکلی ریڈیکیٹ کر دیں گے وائرس. ڈائریکٹلی ایکٹنگ اینٹی وائرل ایجنٹس ول چینج دا لینڈسکیپ. اگر میں ایک فکر استعمال کروں کہ جو ہیپاٹائٹس سی کی ٹریٹمنٹ ہے ان نیئر فیوچر, ان نیکسٹ 5 to 10 years, that will be absolutely different from current day treatment. کیونکہ ایک تو یہ جتنی بھی اینٹی وائرل ایجنٹس کم لانچ ہو رہے ہیں مارکیٹ میں, ان کی پرائسز کم ہوں گی, بیکاز دے ول بی فائٹنگ ود ایچ ادر ٹو کمپیٹ دیئر مارکیٹ شیئر. ایز اے رزلٹ کنزیومر کو فائدہ ہوگا, یعنی پیشنٹس کو فائدہ ہوگا, ان کی پرائسز مارکیٹ میں ان ڈرگس کی کم ہو جائیں گی اور افورڈیبل ہو جائیں گی. کہ مجھے ابھی تک یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ تھوڑی سی بات سرویلنس کی کر رہا تھا میں, کہ جن کو آپ ہیپاٹائٹس سی ایک بار ڈائگنوز کر لیتے ہیں, ان کے ٹریٹ بھی ہو گئی, ایراڈیکیٹ بھی تقریباً آپ نے وائرس کر دیا, ان کا PCR میں لیول زیادہ نہیں ہے, تو ان کو ساری عمر آپ ایڈوائز کرتے ہیں کہ انہیں سرویلنس میں رہنا چاہیے؟ اگر تو ہم نے ہیپاٹائٹس سی کی ریڈیکیشن سے پہلے یا ہیپاٹائٹس سی کی ٹریٹمنٹ سے پہلے ڈیٹیکٹ کیا تھا کہ دیر ور ڈیفینیٹلی چینجز ریلیٹڈ ٹو کرونک سروس آف لیور, تو پھر ان مریض, کیونکہ سروس آف لیور سیلف ڈیو ٹو اینی کاز از اے رسک فیکٹر فار ہیپاٹوسیلر کینسر, جگر کے کینسر کا یا جگر کے سرطان کا اس میں ایک چانس ہے. اور اگر کیور بھی ہو جاتا, پھر بھی سروسس ہو گئی ہے, جیسے ہم نے اسکارنگ آف لیور کا استعمال کیا لفظ, سروسس ہو جائے ان کو زیادہ جی جگر کے کینسر کا ان لوگوں کو زیادہ چانس ہے, تو اس کے لیے پھر اسکریننگ کرتے ہیں. ان کے لیے یہ کہ ہر 6 مہینے بعد, سال بعد ان کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے, کوئی چینجز تو نہیں ہوگی, ڈیزیز اسٹیبل ہے, ڈیزیز پروگریسو ہے. تو اس کے لیے یہ کہ اگر کینسر ہو جائے تو اس میں بھی کیوریٹیو ٹریٹمنٹ ہے, لیور ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے. آپ USA میں میرے خیال میں ہیپاٹائٹس سی از ون آف دا 2-3 جو ہے, آئی تھنک مے بی از دا سیکنڈ موسٹ کامن انڈیکیشن فار لیور ٹرانسپلانٹ. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہیپاٹائٹس سی میں آپ نے کیونکہ امیون سپریسنٹ ڈرگس لینی پڑتی ہیں لیور ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی. اب یہ ہے کہ اس میں بھی ہمیں اتنی سکسیس ہو رہی ہے کہ جو ٹریٹمنٹ سے لیور ٹرانسپلانٹ سے پہلے ہی اگر ہم نے وائرل سپریشن کر دی ہے اور اتنی افیکٹو ٹریٹمنٹ آج کل اویلیبل ہے, تو لیور ٹرانسپلانٹ کی آؤٹ کم از مچ مور بیٹر. اس کو میئر اس طرح کرتے ہیں کہ اگر یعنی اوور آل ایک جرنل اسٹیٹمنٹ میں یہ کہوں گا کہ 5 year سروائیول ریٹ کیا ہے آفٹر ٹرانسپلانٹ آف لیور. 5 سال تک سروائیول ریٹ اگر ہم نے 70% سے ابو 80% سے ابو اچیو کر لیا ہے, سو دیٹس اے گریٹ سکسیس. تو ایون ود کرنٹ میڈیکیشنز, کرنٹ اور ڈائریکٹلی ایکٹنگ اینٹی وائرل ایجنٹس جو ہیں, اور اسپیشلی اورل میڈیکیشنز جو ہیں ہیپاٹائٹس سی کی ٹریٹمنٹ کے لیے, آئی تھنک دے ول چینج دا لینڈسکیپ ایون فار ہماری جو نیڈس ہیں, دے ول چینج. لیور ٹرانسپلانٹ کے اگر کسی کو کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی بہتر ہم اس کو ہینڈل کر سکیں گے, آؤٹ کم ول بی بیٹر آفٹر لیور ٹرانسپلانٹ. تو یہ تو پچھلے 2-4 سالوں میں جو اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اتنی ریپڈلی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, دیٹ ول چینج ہیوجلی.
ٹھیک، تو ناظرین اب ہمارے پروگرام اب تقریباً آخری مراحل میں جا رہا ہے، اور اگر آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہو ہیپاٹائٹس یا اس کے علاوہ لیور ڈیزیز سے کوئی بھی اور کوئی بات کرنی ہو تو ضرور ٹیلی فون کال ملائیے. ابھی آپ کو موقع ہے کہ آپ ضرور ہم سے بات کیجیے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ٹیلی فون ملائیں اور ہمیں فیڈ بیک بھی دیتے رہا کریں کہ اس کے علاوہ اور کون سا ایسی ٹاپک یا کون سی چیزوں پر آپ لانا چاہتے ہیں. جیسے کہ ای میل بھی آپ کو آ رہی ہوتی ہے اور ٹیلی فون نمبر بھی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ضرور ہمیں فیڈ بیک دیں اور بتائیں کہ جی آئندہ کے پروگراموں میں آپ کون سے ٹاپکس پر یا کون سی ڈیزیز پر بات کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسے. تو ضرور تو آپ ٹیلی فون ملائیں, فیڈ بیک بھی دیں, اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا تو وہ بھی, تاکہ ہم آپ کو یہاں ڈائریکٹ کریں کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے. تو یہی ساری تفصیلات ہم بات کر رہے تھے کہ ہیپاٹائٹس سی, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ لیور ان لوگوں میں جن کو لیور کافی زیادہ ڈیمیج ہو گیا ہے, جس کو سیروٹک لیور کہتے ہیں, یا اسکارنگ جس میں لیور کے اندر بات چونکہ کرونک انفلمیشن ہے. اور آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں کہ اگر بہت زیادہ انفلمیشن لیور میں آپ کو چل رہی ہے تو ریکرنٹ انفلمیشن کی وجہ سے جو ایک جو ہے وہ اسکارنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے لیور میں. جیسے کہ آپ کے ہاتھ اسکن کٹ جائے, وہ جب زخم ڈھیل ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ نشان آ جاتا ہے. اسی طرح سے اسی کو اسکارنگ بیسی کہتے ہیں ریکرنٹ انفلمیشن کی وجہ سے. اگر لیور میں مسلسل کرونک اسکارنگ ہو, بہت زیادہ لیور کا حصہ میں اسکارنگ شروع ہو جائے, تو اس سے آپ کا لیور جو ہے وہ لیور سیروٹک میں بھی چینج ہوتا ہے. وہ لوگ جن کو سیروسس آف لیور کی ڈیزیز کسی بھی وجہ سے ڈائگنوز ہوئی ہے, چاہے کولک لیور ڈیزیز کی وجہ سے ہو یا آپ کی وائرل ہیپاٹائٹس کی وجہ سے ہو, وہ لوگ آگے جا کر لیور کے سرطان یا لیور کینسر میں ان کا تبدیل ہونے کا بہت زیادہ خطرات ہیں, جو کہ ڈاکٹر صاحب اس بات کو بتا رہے تھے. تو ان لوگوں کو خاص طور سے سرویلنس میں رہنا چاہیے, اور اپنے جو آپ کے اگر پاکستان میں ہیں تو آپ کے جو لیور کے یا گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیں, لیور کے ہیپاٹولوجسٹ ہیں, ان لوگوں سے آپ رابطہ کریں. اس کا سمپل بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, اور سال کے اندر ایک اسکین, لیور کا اسکین بھی ہوتا ہے اور بلڈ بھی ہوتا ہے, اور وہ ساتھ میں جو ہے وہ پی سی آر, جیسے اب اگر ہیپاٹائٹس ہو تو اس کو بھی چیک کرتے ہیں کہ آپ کا وائرس ری ایکٹیو تو نہیں ہوا, جو ایک سمپل بلڈ ٹیسٹ ہی کے ذریعے سے بہت آسان ہے. کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ ایک ہی ٹائپ کے بلڈ ٹیسٹ کے اندر آپ کے دونوں چیزیں, اس میں آپ کا الفا پیروٹین کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی چیک کرتے ہیں, آپ کا پی سی آر بھی چیک کیا جا سکتا ہے, لیور فنکشن بھی چیک کیا جا سکتا ہے, اور الٹرا ساؤنڈ تو آج کل بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے. بہت سمپل ٹیسٹ ہے, اس میں کوئی انویسیو ٹیسٹ نہیں ہوتا, اوپر سے آپ کو جیل لگا کر کے جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کر لیا جاتا ہے. تو وہ سرویلنس میں رہنا ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کا جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ کمپلیٹلی کیور تو شاید نہ ہو ان لوگوں میں, لیکن یہ اگر سرویلنس میں رکھا جائے تو آپ ڈیزیز کو پروگریس کو بتا سکتے ہیں. تو اب ہمارے پروگرام بالکل آخری مرحلے میں جا رہا ہے. آخر میں ڈاکٹر صاحب سے کہیں گے کہ جی آپ ہماری کمیونٹی کے لیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کے میسیج کے ساتھ ہی پھر پروگرام کو ہم ختم کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ آج ہم نے بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا, بڑا آپ کی موجودگی کا میں انتہائی مشکور ہوں. تو ہماری کمیونٹی کے لیے خاص طور سے آخر میں آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیسے بچیں ہیپاٹائٹس بی اور سی سے, یا کوئی اور آپ بات کرنا چاہیں؟ بہرحال میں سب سے پہلے تو میں ٹرانسمیشن پہ بات کروں گا, جیسے ہم نے بار بار اس چیز پہ ذکر کیا پچھلے پروگرام میں بھی, آج کے پروگرام میں بھی, کہ موڈز آف ٹرانسمیشن کیا ہیں. اس میں موڈز آف ٹرانسمیشن پہ اگر وہ چیزیں ذہن میں ہوں, میرے حال میں نے کافی دفعہ دیکھا ہے اخبارات میں بھی اس چیز پہ آتا ہے ذکر. اگر آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ انجیکشنز ہو گئے, انسٹرومنٹس ہوں گے, ڈینٹسٹ کے پاس جائیں, میک شیور کہ آپ کا ڈینٹسٹ پراپرلی ٹرینڈ ہے اور وہ اچھے حفظان صحت کے جو اصول ہیں ان کے تحت اس کی انسٹرومنٹس کو ڈیکانٹیمنیٹ کرتے ہیں یا آٹوکلیو کرتے ہیں. سیم ہے ہاسپٹلس میں سرنجز نہیں استعمال ہونی, اور جو ہم نے وہ ریزرز کی بات کی ہے جہاں کے پاس جاتے ہیں آج کل وہ اسٹل پریکٹس ہے. اور آخر میں ہم نے یہ بھی کیا کہ انسٹرومنٹ شیئرنگ پہ بھی, اور پری اسکریننگ, پری اینٹی نیٹل جو ہے اینٹی نیٹل اسکریننگ ہے اس میں بھی آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور وی کین پریونٹ. ایک یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ جو ہے اب اویلیبل ہے, ویکسینیشن ہو سکتی ہے ہیپاٹائٹس اے اور بی کے لیے, اور انشاءاللہ وہ زبردست صورتحال ہے. اس میں ہے کہ اگر ماں کو بھی ہے تو لیکن بچے کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. جو چانس ہیں اس میں امیون گلوبولن دے کے ایک تو وہ پیسو امیونٹی ڈیولپ کرتے ہیں, اور بعض میں بچے کی جب تھوڑی سی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو پراپر ویکسینیشن کے ساتھ ہم پریونٹ کر سکتے ہیں بچے میں ٹرانسمیشن فار ہیپاٹائٹس بی پرٹیکولرلی. ہیپاٹائٹس سی کے لیے آلموسٹ کیوریٹیو ٹریٹمنٹس آر آن دا سیٹ آف ہارائزن, دیٹس بیسٹ نیوز. اور تیسرا نیکسٹ میں بات یہ کروں گا کہ پاکستان میں بھی جگر کی پیوند کاری پہ کام شروع ہو چکا ہے. بدقسمتی سے ابھی تک میرے خیال میں یہ صرف پرائیویٹ سیکٹر میں اویلیبل ہے, لیکن کچھ دنوں پہلے میں پڑھ رہا تھا کچھ نیوز کہ ابھی پنجاب میں کچھ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ انسٹیٹیوٹ لیور کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. اگر وہ انسٹیٹیوشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے دیٹ ول بی گریٹ اچیومنٹ کہ کامن پبلک جو عام آدمی کے لیے بھی یہ چیز افورڈیبل ہوگی کہ لیور ٹرانسپلانٹ اگر
پاسبلٹی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چل رہا ہے تو آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت انتہائی مشکور ہیں آپ کے کہ آپ جو ہے وہ اسٹوڈیو میں آ کے انتہائی مفید معلومات سے ہمارے ناظرین کو آپ نے بتایا, اور جہاں تک آپ کا پیغام پہنچ رہا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے, اس میں آپ شامل ہیں. ناظرین یہاں آپ کو میں بتاتا چلوں آخر کے اندر کہ جو بھی یہ ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف لاتے ہیں یہ ان کا بالکل خیراتی کام ہے, والنٹیئر ہے, ان کو کوئی اس چیز کا معاوضہ نہیں دیتا. یہ ڈاکٹر صاحب کی عنایت ہے, بڑی مہربانی ہے کہ اس پروگرام میں, اور ہدایت اسٹوڈیو کے بھی ہم انتہائی مشکور ہیں جو خاص طور سے ہمارے انجینئر اور ٹیم اس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. ہم انتہائی ان کے مشکور ہیں, خاص طور سے ڈاکٹر عدیل صاحب کی اور میجر جاوید اور قبلہ عابدی صاحب کے کہ وہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ اس چینل کے تھرو آپ تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے. تو ناظرین جہاں بھی آپ ہیں پیغام یہی ہے کہ اپنے آپ بہت سا خیال رکھیے گا, اپنی صحت کا خیال رکھیے, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے اور محبت کا پیغام آگے پہنچائیں. اور مجھے اپنی دعا میں خصوصی طور پہ اور حدیث صاحب کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ یہ اگلے ہفتے سے پہر 3 بجے پھر آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. انشاءاللہ پھر کسی ٹاپک پہ بات کریں گے. جب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.